نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأخذ لله وترك لله فقد استكمل الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنی ذات میں، صفات میں یکتا ہیں، بے مثل ہیں۔ اللہ کا کوئی ساجی، ساتھی، وزیر، مشیر نہیں ہے، شریک، مثیل نہیں ہے۔ اللہ کی ضد بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اپنی ذات سے حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پر زوال نہیں ہے۔ اللہ کی صفات وہ دائمی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، اللہ کی صفت رزاق اور رازق دو صفتیں ہیں۔ رازق مطلقاً رزق دینے والا، اور رزاق تشدید کے ساتھ بغیر نقشوں کے روزی دینے والا۔ اللہ پاک نقشوں کے ساتھ بھی روزی دیتا ہے اور بغیر نقشوں کے بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ خالق ہے، وہ اسباب کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ خلاق، بغیر نقشوں کے اللہ پیدا کرتا ہے۔ آسمان زمین کا نقشہ نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ انسان کا نقشہ نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ ایسے بغیر نقشوں کے بھی بنانے والا اللہ ہے، اور اسباب اور نقشوں کے بعد بھی بنانے والا اللہ ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان دیکھتا نہیں، ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا۔ نطفہ، پانی کی بوند، منی پانی کا قطرہ ہے، بوند ہے، پانی کی بوند سے بنایا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، بوند سے بنایا پانی کی۔ فاذا هو خصیم مبین، یہ جھگڑے پہ آ گیا، یہ کھلے مخاصمت پہ آ گیا۔ اور اس کا جھگڑا کیا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے، وضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ ونسی خلقہ، اپنی خلقت کو، پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا۔
قال، اور یہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو مٹی ہڈیوں کو دوبارہ کھڑا کرے گا. من یحیی العظام وہی رمیم، جب وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گی. رمیم یہ مٹی کے ساتھ مل جائیں گی، وہ سیدھا ہو کر بالکل اس کا صفو بن جائے گا، صفو بن جائے گا. رمیم بالکل میدا بالکل ختم ہو جائیں گی. تو ان بوسیدہ اور ان پاؤڈر شدہ، ان مٹی شدہ، ختم شدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم. قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. آپ ان سے کہیں کون ہے؟ قل من یحیی العظام، یہ جو کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، ان سے کہیں قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، وہ اللہ، وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا، وہی ان کو دوبارہ اٹھائے گا. وہ ان کو، اور وہ ہر پیدائش پر پوری طرح علم رکھتا ہے. عزیر علیہ السلام ایک بستی پر گزرے، اور وہ بستی زمین بوس ہو کر کھنڈر بن چکی، نیست و نابود ہو چکی. آثار نظر آ رہے تھے، بستی نہیں تھی. تو عزیر علیہ السلام نے کہا کیف یحیی الارض بعد موتها، کیف یحیی اللہ بعد موتها، اللہ اس کو اس مر چکنے کے بعد دوبارہ کیسے آباد کریں گے، کیسے زندہ کریں. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے سلایا. امات یہاں موت نہیں ہے، سلانا ہے. موت ایک دفعہ آئے گی، موت ایک دفعہ آئے گی. ہر جی کو موت ایک دفعہ چکنی ہے، بار بار موت نہیں ہے. یہاں تک کہ جہنم میں بھی جانے کے بعد موت نہیں ہے، جنت میں جانے کے بعد موت نہیں ہے. قیامت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کا نام ختم ہو جائے گا، موت کی کیفیت ختم ہو جائے گی. بس اس کے بعد حیات ہی حیات ہوگی. ہر جی کو دنیا میں آنے کے بعد ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک مرتبہ. اس لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جیتے جی آسمانوں پر اٹھایا ہے. موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، جیتے جی اٹھایا ہے. اور جیتے جی وہ آسمانوں پر ہیں اور پھر زمین پر آئیں گے، اور پھر 40 سال تک اس امت کی قیادت اور رہنمائی اور رہبری فرمائیں گے. افراتفری کا عالم ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گے، پھر قیادت سنبھالیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. حضور کے مصلی پر حضور کی نماز اور حضور کا قرآن لوگوں کو سکھائیں گے. عیسائیت کو، صلیب کو ختم کر دیں گے، یہودیت کو نیست و نابود کر دیں گے. پوری دنیا پر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رائج ہوگا. تو بہرحال اماتہ اللہ 100 عام. دیکھیں جہاں پر یہ موت کا لفظ آتا ہے، اس سے موت مراد نہیں ہے کہ ہر جگہ موت سے موت مراد لی جائے. ہر جگہ موت سے موت نہیں مراد لی جا سکتی. اس لیے کہ آپ روزانہ اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا. سوتے وقت کی دعا ہے نا، جب انسان بستر پر جائے تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے اللہم باسمک اموت و احیا. تو اگر یہ موت سے مراد موت ہے تو پھر آپ روزانہ مرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے.
البتہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے. نیند میں بھی اللہ رب العزت روح کو باہر نکال دیتے ہیں. روح جسم سے نکل جاتی ہے، جسم میں روح نہیں ہوتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. جب انسان سوتا ہے روح کو اللہ کھینچ لیتے ہیں، یہ روح باہر ہو جاتی ہے. باہر ہونے کے بعد یہ انسان پڑا رہتا ہے. اس روح سے ایک اوپری سا ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے. روح جسم میں نہیں ہوتی، اور یہ روح پھر رہی ہوتی ہے، دنیا میں پھر رہی ہوتی ہے، اڑ رہی ہوتی ہے. کبھی پنجاب میں، کبھی سرحد میں، کبھی بیت اللہ کے گرد گھوم رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی کچھ. اور اس نیند میں اس روح کے اوپر ایک حالات آ رہے ہیں. کہیں وہ پلاؤ کھا رہی ہے، ادھر سوئے ہوئے آدمی کے چہرے پہ کبھی کوئی رنگ آ رہا ہے، کبھی کوئی رنگ آ رہا ہے. کبھی پٹ رہا ہوتی ہے، روح مار کھا رہی ہوتی ہے، ادھر اس کے چہرے کے اوپر آثار بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی بگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں. گھر والے پریشان ہو کیا رہا، حالانکہ یہ ادھر پڑے ہوئے چارپائی پر. اور کبھی کھائی میں گر رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اور کبھی یہ دریا میں تیر رہا ہے، کبھی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، ہاں ہاں کر رہا. اب روح کے ساتھ اس کا ربط ہے، روح اندر نہیں ہے، وہ معاملہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ. بالکل بعینی ہی ایسا ہی قبر میں حشر کے اعتبار سے ہوگا. روح علیین یا سجین میں ہوگی اور یہاں یہ قبر کے اندر پڑا ہوگا. اس کا ربط کیوں چلے گا؟ سمجھ میں آ گئی آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ جو کہتے ہیں نا قبر کا عذاب کیا ہے، روح کے حساب سے، جسم کے حساب سے یہ ربط ایسا آپس میں برقرار رہتا ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے ساتھ. دنیا میں اس کی مثال ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. سوتے میں اللہ روح کو کھینچ لیتے ہیں، پھر جس کو باقی رکھنا ہوتا ہے روح کو واپس کر دیتے ہیں، جس کو نہیں رکھنا ہوتا اس کی روح کو روک لیتے ہیں. یہ نیند میں چلا جاتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے اس کی اور خلاص ختم. تو بہرحال نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. اور یہاں پر یہ ادب بھی سیکھ لیں، اچھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کو اٹھاؤ تو اس کو سر کی طرف سے نہ اٹھاؤ، اس کو زوردار آواز کے ساتھ نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کو آہستگی کے ساتھ پاؤں دبا کر اور پاؤں کی طرف سے اس کو وہ کرو، اس لیے کہ روح جسم میں نہیں ہوتی، وہ دور ہوتی ہے. اور اگر آپ نے ایک دم آواز دی یا زور سے اس کو اٹھایا یا سر کی طرف سے، تو روح کو جسم میں داخل ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، جس سے پورے جسم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اکثر ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ میں اٹھنے کی وجہ سے پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے. اس کی کبھی کی وجہ یہ ہوتی ہے جو روح جسم میں جو داخل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو روح صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. روح کو آہستہ آنا چاہیے، اور اس کے آہستہ آنے کی وجہ طریقہ یہ ہے حدیث میں کہ کسی کو اٹھاؤ تو اس کو پاؤں کی طرف سے آہستہ آہستہ کر کے اس کو آواز دو، تاکہ اس کی روح اگر دور ہے وہ آتے ہوئے جسم میں آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ داخل ہو سکے. تو بہرحال کہنا کہ یہ مقصد کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا 100 سال تک سلایا. اور اصحاب کہف کو کتنا سلایا؟ 300 سنین وازدادوا 9 309 سال سلایا. 309 سال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی قدرت دیکھو. اور اللہ کہتے ہیں اس عزیر علیہ السلام کو ہم نے سلایا، بغیر کھانے پینے کے 100 سال زندہ رکھا نہیں رکھا. اور اصحاب کہف کو 309 سال اور 9 پر 309 سال یہ سلایا. اور سلانے کے اعتبار سے اللہ نے ان کے کھانے کے پینے کے بغیر ان کو زندہ رکھا، ان کے وجود پر کوئی فرق نہیں آیا. 309 سال سو چکنے کے بعد. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. ہم ان کو کروٹیں دیتے تھے. زمین پر جسم اگر ایک رخ پہ رہے نا تو زمین جسم کو کھا جاتی ہے.
یہ بیمار اکثر جو لمبی بیماری میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پیٹھ پر زخم ہو جاتے ہیں صرف ایک اس پر لیٹے لیٹے رہنے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کو کروٹ دیتے رہو تاکہ اس کے جسم کو نیچے کوئی چیز کھائے نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے۔ تو ایک رخ پہ پڑنے کی وجہ سے زمین نیچے سے کھا جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ہوا اور روشنی کے اعتبار سے ایسا نظام چلایا کہ ان کو ہوا اور روشنی پہنچتی رہی، سورج کی کرنیں اور شعاعیں ان تک پہنچتی رہیں۔ تو 100 سال سلانے کے بعد اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اللہ نے پوچھا کم لبثت، یہ میرے پیغمبر عزیر تو کہہ رہا تھا بستی کیسے زندہ ہوگی، اب تجھے دکھاتے ہیں، اب تجھے دکھاتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک گدھا تھا اور کھانے توشادان میں کھانا تھا، توشادان میں کھانا تھا۔ اب یہ 100 سال کے بعد اٹھے ہیں۔ ہماری منطق، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ 100 سال میں کھانا بچنا چاہیے۔ آپ کا 24 گھنٹے میں کھانا بچ جاتا ہے، ایسے پڑا رہے، سڑتا ہی نہیں سڑتا، ہاں؟ اور گدھے کو، گدھا تو جاندار ہے نا، تو کھا پی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ گدھا مٹی ہو چکا اور کھانا جو ٹفن میں تھا لم یتسنہ، اس کے الفاظ قرآن نے ذکر کیے ہیں، لم یتسنہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، کھانا جیسا تھا ویسے 100 سال تک۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میں آپ کو ناول اور وہ ڈائجسٹ سے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن پاک کے 3 پارے میں، اور 3 رکوع ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ قصہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ جب اٹھایا اور پوچھا کتنا سوئے، 100 سال، تو کہتے دن ایک دن گزرا ہے۔ اللہ پاک نے بل مئۃ سنہ، 100 سال سوئے ہو۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عزیر، ہم نے آپ کو 100 سال سلایا، اب دیکھو اپنے کھانے کو، کھانا دیکھا، لم یتسنہ، وہ بدلا نہیں۔ اب کھانے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دن نہیں گزرا، کھانے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دن، یہ کھانا نہیں خراب ہوا تو مطلب تھوڑی دیر ہوئی ہے نا، دن بھی پورا نہیں گزرا، کھانا تو ویسے کا ویسا ہے، اس میں فرق ہی نہیں آیا، ذائقہ ہی نہیں بدلا، رنگ نہیں بدلا، کوئی چیز نہیں بدلی۔ وانظر الی حمارک، اب کھانے سے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ تھوڑی دیر گزری ہے، لیکن گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو، گدھا تو ہے ہی نہیں، بکھرا پڑا ہے، مٹی ہو چکا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب دیکھو ہم ان بوسیدہ بکھری ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، کیسے اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے اس کو جاندار اور زندہ گدھا بنا کے دکھاتے ہیں، اور آن کی بنا کے گوشت بنا دیا اور جاندار بنا دیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بستیاں برباد ہوں ان کو آباد کون کرے گا؟ زندہ کون کرے گا؟ ساری کائنات کے اندر ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور مشیت کار فرما ہے، اور اللہ کی مشیت اور ارادے سے دور نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص تھا اور بہت گناہ گار تھا، اللہ کی بڑی نافرمانی کی تھی، بہت زیادہ، یعنی حد سے زیادہ نافرمانی کی جو انتہا ہوتی ہے وہ کر چکا تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا اس کو خیال آیا کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اللہ، دیکھیں اللہ پاک کی عجیب قدرت ہے، جیتے جی خیال نہیں آیا، مرنے کے وقت اس کو خیال آیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ان کرتوتوں کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں، صحیح حدیث میں یہ قصہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا،
یہ غالباً یہ ہندو بھی اسی روایت کے اعتبار سے جو نا وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. وہ تو ایک اس نے ایسا کیا، اب یہ سب نے اسی سے میرے خیال میں لیا اور چتھا بنا کے اور وہ اڑا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. تو بہرحال حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا. جلانے کے بعد اور شاید ہندو بھی ایسی کرتے ہیں میرے خیال میں کہ جلانے کے بعد اس کی راکھ میں آدھی راکھ کو دریا میں بہا دینا، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. آدھی راکھ کو دریا میں بہا دو، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دو، نام و نشان ہی مٹ جائے، نام و نشان ہی مٹ جائے. اللہ. مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمہ اللہ وہ اکثر جب بیان کرتے اس بیان میں یہ بات ضرور فرماتے تھے کہ اے انسان تو کائنات میں بکھرا ہوا تھا، سورج کی کرنوں میں، چاند کی شعاؤں میں، اور تاروں کی ٹھنڈک میں، ہواؤں میں، اور پھلوں میں اور پھولوں میں اور اناجوں میں اور رسوں میں اور پانی میں. ان ذروں کو اللہ نے جمع کر کر کے تیرے ماں باپ کے ذریعے سے کھلا کے اس کو نطفہ بنا کے پھر تجھ کو جمع کر کے انسان بنایا. بکھرا ہوا ہے نا ماں باپ، یا ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس سے ہی وہی نطفہ بنتا ہے، وہ خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفے کے بعد پھر ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان بنتا ہے. انسان بننے کے بعد اس میں آگے ساری چیز تغیر تبدل پیدا، لیکن اصل کیا ہے؟ بکھرا ہوا ہے. خوراکوں میں، ہر چیز میں یہ خوراک پکتی ہے، یہ سورج اور چاند دونوں کی اس سے، اور تاروں کی اس سے، اور ہواؤں سے، اور جو ہے بادلوں سے، پانی سے، یہ ساری چیزوں کا اس میں اثر ہے، دخل ہے. ان سب چیزوں کے بعد جا کر وہ خوراک بنتی ہے، خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے پھر نطفہ بنتا ہے، نطفے سے انسان بنتا ہے. لیکن اصل اس کے ذرے بکھرے ہوئے، ان کو کون جمع کر رہا ہے؟ ان کو کون جمع کر رہا ہے؟ اور دیکھو جہاں سے خمیر اٹھتا ہے وہیں اللہ پہنچاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا مدفن وہیں ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے. قبر وہیں بنتی ہے، اللہ وہیں پہنچاتا ہے. اور کس کی کہاں سے اٹھائی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. تو بہرحال اس کی اس وصیت پر اس کے بیٹوں نے عمل کیا، اور جب وہ مر گیا اس کو جلایا. جلانے کے بعد آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی، آدھی جو ہے دریا میں بہا دی. اس کی راکھ اڑ گئی اور بہہ گئی. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا جمع کرو. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی سوچ اور عقل ہے کہ ہم یہ کہیں یہ کام مشکل ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میرے پیارو غور سے سمجھو اس چیز کو، اللہ کی قدرت کو، طاقت کو سمجھو. اگر یہ حقیقت میں سمجھ میں آ گئی تو نماز اور سجدے میں لطف آئے گا، دعا میں آپ اپنے اللہ کو پہچان کے مانگو گے. ایک کیسے چو کی طاقت سمجھ میں آتی ہے نا، اور درخواست لیتے ہوئے آدمی جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا کام ہوگا. اس کی اتنی پاور ہے، طاقت ہے. وزیر کی طاقت کو، مشیر کی طاقت کو، کسی وردی والے کی طاقت کو، بیج لگی ہوئی کی طاقت کو، جتنے بیج زیادہ ہوتے ہیں اتنی طاقت بڑھتی ہے. اس طاقت کے حساب سے اس کو اس کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے. اللہ ان کی ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ آئے آئے، وہ دیہاتی کا قصہ بھی مجھے یاد آ گیا. بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کا جمع کرو. جمع کیا، انسان بنا کے کھڑا کر دیا. کھڑا کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کوئی نیکی پاس تھی نہیں، شرمندہ تھا، حیا تھی، میں تیرے سامنے آنے سے شرما رہا تھا کہ کیسے میں تجھے اپنا منہ دکھاؤں گا، ساری زندگی تیری نافرمانی. اللہ رب العزت فرمائیں کہ میرے بندے ایسے ہی، یہ اللہ ایسے ہی ہے.
اللہ رب العزت فرمائے کہ کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ میں تجھے جمع کر سکتا ہوں؟ وہ کہے گا اللہ یہ جمع تو کر سکتا تھا لیکن میں نے ایک تدبیر کی. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے اندر سے ہم جکڑے ہوئے ہیں. کوئی اس کی طاقت اور قدرت اور طاقت سے باز نہیں. ہر ذرہ اس کے امر کا پابند ہے. ہوائیں اس کے امر کی پابند ہیں، پانی اس کے امر کا پابند ہے. سورج روزانہ کے اعتبار سے نکلتے ہوئے اللہ سے پوچھتا ہے، غروب ہوتے ہوئے اللہ کے عرش کو سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت چاہتا ہے کہ آگے جاؤں یا واپس ہوں. حضور فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اللہ پاک کہیں گے واپس ہو جا. اس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد توبہ قبول نہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے برکت اور صدقے میں غرغرہ موت تک توبہ قبول ہے. غرغرہ موت تک توبہ، ایک انسان نے توبہ کر لی اس کی توبہ اللہ قبول فرما لیں گے. غرغرہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. شیطان نے جب اللہ پاک سے مباحثہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو راندے درگاہ کیا اور فرمایا کہ فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، بھاگ جا، نکل جا، تجھ پر میری قیامت تک لعنت ہو. تو اس نے یہ کہا کہ اے رب مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ نے کہا انظرنی الی یوم الدین. اللہ پاک نے کہا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے. تو شیطان نے قسم اٹھائی، اس قسم اٹھائی فبما اے اللہ جس سبب کی وجہ سے تو نے مجھے راندے درگاہ کیا، یعنی آدم کی اولاد، تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ایک تو میں یہ گناہوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کی شان تھی، اللہ نے اس کو دو جہتیں بلا دی، اوپر اور نیچے سے. اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر کیا. 4 سمتیں 6 سمتیں ہیں، تو 6 سمتوں میں سے 2 اس کے ذہن میں نہیں آئیں. اگر وہی کہتا پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا. یہ 2 سمتیں اس سے رہ گئیں، من فوقہم ومن تحتہم، یہ بھول گیا، اور عن یمینہم وعن شمالہم ومن عن ایمانہم وعن شمائلہم، یہ دونوں یعنی 4 ذکر کی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کو بھول گیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جا اور تو اپنی کوشش کر، اور تیرے سننے والے بھی سنیں اور تو ان کو بہکاتا رہے. مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو، پل اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور اس کو ہوش آتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے، اس کا مردہ ضمیر جاگتا ہے، اس کو حیا آتی ہے، اس کو شرم آتی ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، انابت ہو جاتی ہے، اور وہ وضو کرتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اتنا کہنے پر اللہ خوش ہو کر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اس نے اس کا یہ حشر کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے بڑے پابند تھے. تو ایک دفعہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، تو پورا دن روتے رہے، پورا دن افسوس اور ندامت روتے رہے. تو دوسری رات جو ہے یہ سو رہے تو اچانک ان کو کسی نے ایسا ہلا کے اٹھایا کہ اٹھو
تہجد کا وقت ہے. وہ اٹھ گئے, اٹھ کے انہوں نے پکڑ لیا کہ میں تو تہجد پڑھوں, تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو, آپ اپنا تہجد پڑھو. اس نے کہا نہیں, تو تہجد تو میں پڑھوں گا, لیکن تو میرے کمرے میں آیا کیسے, تو ہے کون؟ اس نے کہا بھائی تجھے تہجد کے لیے اٹھایا, تو باقی باتیں چھوڑ, اپنے تہجد پڑھ. اس نے کہا تہجد تو میں پڑھوں گا, تو پہلے بتا تو ہے کون. جب انہوں تھا امیر معاویہ رضی اللہ, احلم امتی معاویہ بن ابی سفیان, بہت اللہ نے ان کو یہ تدبر اور حلم اور نوازا تھا ایسا. 22 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا ہے. 64 لاکھ مربع میل پر, 64 لاکھ مربع میل, اور کوئی فتنہ ان کے دور میں باقی نہیں رہا تھا, سب ملامت کر دیا تھا. امت ایک وحدت پہ آ گئی تھی. بہرحال بڑے اللہ پاک نے نوازا تھا, اور حضور کی دعائیں تھیں ساتھ میں. یہ مسلمانوں کے خالو تھے, خالو مامو جس کو کہتے ہیں. ام حبیبہ ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی, ہماری ماں تھی. تو ہمارے کیا ہوئے, ماموں ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو. حضور کی بڑی دعائیں تھی, حضور کی بڑی خدمت کی تھی, بہت خدمت کی تھی انہوں نے. تو بہرحال تو پکڑ لیا, پکڑا ہوا تھا, اور کہا بتاؤ. تو مجبور ہو کر اس نے کہا میں شیطان ہوں, میں شیطان ہوں. امیر معاویہ نے کہا صحابہ کو اللہ پاک نے دکھایا تھا, ابو ہریرہ نے بھی پکڑا تھا, حضور کے حکم پر وہ اس کے کیا نام ہے بیت المال کے اس پہ خدمت پہ تھے, اور یہ چوری کرتا تھا شیطان. تو انہوں نے پکڑ لیا, پہلی رات پکڑا تو چھوڑ دیا, معافی تلافی کی. دوسری رات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ وہ قصہ سناتے تھے. حضور کہتے تھے کہ ہاں بھائی تیرے رات کے چور کا کیا قصہ ہے, خود پوچھتے تھے تیرے رات کا چور کا, تو کہتے تھے کہ حضور بڑی معافی تلافی کی ہے, میں نے چھوڑ دیا. حضور فرماتے ہیں جھوٹا ہے, پھر آئے گا. دوسری رات پھر آ گیا, پھر پکڑا, تو پھر وہ معافی تلافی کی. پھر حضور نے پوچھا کیا ہوگا, حضور بڑی منت سماجت کی, میں نے چھوڑا. کہا جھوٹا ہے, آج پھر آئے گا. تیسری رات پھر آ گیا, پھر انہوں نے پکڑ لیا, پکڑا, اب تجھے حضور کو پیش کروں گا, اب نہیں چھوڑوں گا. وہ بڑی منت, انہوں نے کہا نہیں آج نہیں چھوڑوں گا. برے پھر ڈٹ گئے, پکڑ لیا کہ حضور کے سامنے پیش کیے بغیر تو نہیں چھوڑوں. آخر اس نے کہا دیکھو تمہیں ایک قیمتی چیز بتاتا ہوں اور تو مجھے چھوڑ دے. مجھے کیا بتایا؟ اس نے کہا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا, پھر تو کوئی چور وور نہیں آ سکے گا. شیطان وہ بتا رہا ہے کہ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر, اور اس کے بعد تجھے کوئی چور وور نہیں آیا کرے گا, پھر تیری حفاظت اللہ کرے گا. صبح حضور سے اس نے پوچھا تیرے چور کا کیا حال ہے, تو فرمایا کہ اس طرح. اس نے تو مجھے یہ بتایا. حضور نے فرمایا جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی ہے, جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی ہے. اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا, اے ابو ہریرہ شیطان تھا. تو بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو کون ہے؟ کہا شیطان ہوں. اور شیطان تو برائیوں کی طرح لے جاتے, تو مجھے نیکی کیسے لے جاؤ؟ اللہ اکبر. کہا کہ نیکی کی طرف نہیں لایا ہوں, کل تیری تہجد ہم نے چھڑائی اور تو اتنا رویا کہ تجھے تہجد سے زیادہ اللہ نے ثواب دے دیا, تجھے تہجد سے زیادہ ثواب مل گیا. تو اب تارا تہجد پڑھنا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تجھے زیادہ ملے. یہ شیطان کی نورانی داؤ ہوتے ہیں. دیکھو نورانی داؤ بڑی ایسے گٹیا کی طرف لے کے آتا ہے, زیادہ ملنے سے اس کو اور نقصان ہوتا ہے, تو وہی کہتے ہیں چلو کم لے لو زیادہ پہ نہ جائے. تو بہرحال یہ عرض کرنا ہے آپ سے میرے بھائیو, جتنا کچھ ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں, اور سب کچھ اللہ پاک کے. اور اپنے گناہوں پہ نہیں جاؤ, سچی توبہ کرو. اور دیکھو 1 مرتبہ ہو, 2 مرتبہ ہو, 3 مرتبہ ہو, پریشان نہیں ہو, پریشان نہیں ہو. جتنی مرتبہ بھی ہوتا جائے اپنی کوشش کرو بچو, لیکن ہو جائے پھر توبہ کرو, سو جائے پھر توبہ. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اللہ یبسط یداہ لیتوب مسیء اللیل ویبسط یداہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یداہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ اپنے رحمت کے ہاتھ یوں پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہگار رات کو توبہ کر لے, اور رات کا گناہگار دن کو توبہ کر لے. انتظار ہے, ان فرشتوں کو حکم ہے. وقت زیادہ ہو گیا, آگے انشاءاللہ مضمون کل کریں گے. کل بھی انشاءاللہ ہے تو روزہ ہی ہے انشاءاللہ, وہ عہد پکا ہے کہ 30 پورے ہوں گے, روزہ ہے تو اس اعتبار سے بھی ہے. اور لیلۃ القدر کے اعتبار سے سب بھائی خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی
اس بات کا اہتمام کریں۔ 5 راتیں ہیں، اس میں جاگنا بہت اہم ہے۔ ان میں سے عیدین کی راتیں ہیں، ان کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ جو آنکھ ان راتوں میں جاگی، اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہا اور انسان اپنی سائی کے بقر اللہ سے مانگتا رہا، اس آنکھ پر، اس جسم پر جہنم کی آگ کو اللہ حرام کر دیتا ہے۔ تو اس لیے لیلۃ الجائزہ میں بھی سب اس کا اہتمام کریں اور گھر والوں کو بھی ساتھ اس کا وہ اہتمام کروائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انکا علی کل شیء قدیر۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت۔ اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ولطفك القديم وإحسانك الجسيم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے کریم اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، فضل لطف کا معاملہ فرما، احسان کا معاملہ فرما، جود کا معاملہ فرما، عطا اور دین کا معاملہ فرما۔ اس محبت کا جو تجھے اپنے بندوں سے ہے یا اللہ اس کا واسطہ ہے، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے، تیرے کلام کا واسطہ ہے۔ اپنے فضل کرم کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، زندگی کے پلٹنے کا باعث بنا، ایمان کے صحیح ہونے کا باعث بنا، اپنی محبت کا باعث بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باعث بنا، حضور کی پیروی اتباع کا باعث بنا، حضور کی محبت کا باعث بنا، صحابہ کی محبت کا باعث بنا۔ یا اللہ فقہاء، محدثین، مجتہدین اور اپنے نیک وقار بندوں کی محبت کا باعث بنا۔ اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما۔ اے کریم اللہ اپنے فضل کرم لطف و احسان سے یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ان گھڑیوں سے ہماری بگڑیاں بنا دے، مسائل کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، الجھنوں کو ختم فرما دے، قرضوں کو ادا فرما دے۔ یا اللہ بھوکے ہیں کھلا، ننگے ہیں پہنا، یا اللہ بیمار ہیں، یا اللہ ہم ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، بچے ہیں، جو بھی یا اللہ امت میں بیمار ہے، شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ جو مرحومین ہیں دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل کرم لطف و احسان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کی پریشانی ان کو دور فرما، ملازمین کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، چین و سکون کا ذریعہ بنا، کلمے کا مرکز بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، مکاتب کی، یا اللہ جملہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو مغلوب فرما، مسلمانوں کو غالب فرما، ہمارے بہنوں کی، بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بہنوں کی، بھائیوں کی مدد فرما۔ وہ مسلسل اے اللہ برسر و پیکار ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ صرف کلمے کی بنیاد پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیری قدرت طاقت ہے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے ان مظلومین کے۔ اے اللہ اس رمضان کے اعتبار سے تو ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے مسائل حل فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے اور بھائیوں کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ سہیل بھائی اور عدیل اپنے فضل سے ان کے مسائل کو حل فرما۔ قربان نے اولاد کے لیے کیا، ان کی اولاد کا مسئلہ حل فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا موٹو ہے، اپنے فضل سے اس کو بھی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری مریم کے بھی مسئلے حل فرما۔ اس کے علاوہ جتنے بھائیوں اور دوستوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے فضل سے ان کی حاجتیں پوری فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے کریم اللہ تو کرم کو پسند کرتا ہے نا، ہم تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ معافی کو پسند کرتا ہے، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ مانگنے کو پسند کرتا ہے، جتنا مانگا جائے کم ہے۔ ہمیں تو گھنٹوں اپنی ذات سے مانگنے کا اے اللہ شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما۔
سلیقہ عطا فرما، طریقہ عطا فرما، اپنے خزانوں سے ہمیں مستفید فرما، ہمیں اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں اے اللہ شوق سے تیری ذات کی وجہ سے، تیرے نام کی وجہ سے حاضری دیتے ہیں، یہاں آتے ہیں، تیرے گھر میں آتے ہیں، اور یہ نہیں آتے، تیری توفیق ان کو لے کے آتی ہے۔ جن سے تو پیار کرتا ہے ان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے ان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری بات کی، اے اللہ تیرا ہی ذکر کیا، اے اللہ تیری بڑائی بیان کی۔ تیری شیان تو شان نہیں ہے، لیکن تیرا وعدہ ہے جو ایسا کرتا ہے میں ان کو بخش دیتا ہوں، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، اور جو مانگتے ہیں دے دیتا ہوں، اور جس سے پناہ چاہتے ہیں میں پناہ دیتا ہوں۔ تیرا وعدہ سچ ہے، تیری بات سچی، تیرا قول سچا، اے اللہ تو سچا، تیرا گھر سچا، تیرا کلام سچا، تیرا حبیب سچا۔ اے اللہ جنت بھی اور جہنم بھی سب حق اور سچ ہیں۔ اے کریم اللہ ہمیں سچا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ تو فرماتا ہے کہ مجھے اٹھے ہوئے حیاتوں سے حیات یہ کہ ان کو خالی واپس لوٹاؤں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، فضل سے ہمارے اور جملہ مسلمانوں کی حاجتیں پوری فرما، مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کرم لطف و احسان سے ہماری جملہ عبادات کو، اطاعات کو اپنے شان فرما کر قبول اور منظور فرما۔ معتکفین کے اعتکاف کو اے اللہ، عمرہ کرنے والوں کے طوافوں کو، سعی کو، دعاؤں کو امت کے حق میں قبول فرما لے، امت کے حق میں قبول فرما لے، اور ہمیں اسی طور پر اے اللہ بقیہ تمام زندگی اپنی ذات عالی سے مانگنے کا، اے اللہ، اور اپنی ذات عالی کی طرف رجوع کا، انابت کا، اے اللہ تو اے اللہ اسی طرح توفیق عطا فرما اور قبول فرما۔ آمین آمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔